اب جہاں اللہ کے حبیب نے کہا کہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے، کچھ ایسے بندے ہیں جن کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی. وہ کون بندے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے ہے مشرک، یعنی جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود مانتا ہے. ظاہر سی بات ہے مسلمان ہوگا تو اس کی بخشش اور مغفرت ہوگی، مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کا بخشش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ہے بد عقیدہ، جس کا عقیدہ خراب ہوگا، جس کے عقیدے میں بگاڑ ہوگا وہ بھی بخشا نہیں جائے گا. عقیدہ ہم صاف اور شفاف رکھنا چاہیے. عقیدے کے بارے میں اپنے عقیدے کو صحیح کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک میں جو ہمارا عصر کے بعد کا درس ہوتا ہے، یکم رمضان سے ہم کتاب کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اس رمضان المبارک کے 30 دن میں ہم کچھ ایسا سلیبس بنائیں گے کہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہو اور ہماری نمازیں بھی درست ہو. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے تو ہیں، نام کو سجدے کر لیتے ہیں، لیکن نمازوں میں کیا پڑھنا ہے ان کو پتہ نہیں ہے. آتے ہیں نماز میں رکعت باندھتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، تعلیم بالغات میں جانے کا مجھے موقع ملا. بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی داڑھی ہے، بڑے بڑے عمر کے ہیں، لیکن اتحیات ان کو برابر پڑھنے نہیں آتا. تو یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اپنے اعمال کے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم نمازیں پڑھ تو رہے لیکن ہماری نمازیں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو تیسرے نمبر پر ہے کینہ پرور، لوگوں کا دل میں بغض رکھنے والا، لوگوں کا برا چاہنے والا ہے. تو سامنے سے تو ظاہر کرتا ہے اچھائی، لیکن دل میں اس کے لیے لوگوں کے لیے برائی کا خیال ہے. ایسے شخص کے بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی. اگر کسی کے دل میں کوئی برائی ہے اپنے دلوں کو صاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ، سامنے والا ظاہری طور پر انسان نہیں جانتا لیکن اللہ ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رازوں کو جاننے والا ہے اور اللہ ہی ہمیں بخشنے والا ہے. تو ہم اپنے دل کو صاف کریں گے کینے سے، اللہ یقیناً ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا. پھر اس کے بعد ہے قاتل، کسی کا قتل کرنے والا ناحق، یہ بھی آج اس رات اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی چاہے وہ کتنی ہی نمازیں پڑھ لے. 5ویں نمبر پر ہے زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت ہو، زنا کرنے والے بندے کی بھی آج کی رات بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. 6ویں نمبر پر ہے ماں باپ کا نافرمان. یہ گناہ تو ہم عام سمجھتے ہیں، ماں باپ کو جھڑکیاں دینا، ان کے باتوں کو ٹالنا، لائٹ لے کے دوستوں کے ساتھ چلے جانا، یہ ہمارا رواج ہے. سنیں، آج ہم بخشش اور مغفرت کی طلب لے کر یہاں بیٹھے ہیں. ماں باپ کا نافرمان ہوگا تو آج کی رات اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. اگر ماں باپ کو ستاتے ہیں تو آج رب سے دعا کریں کہ آئندہ نہیں ستاؤں گا. جائیے جا کر ماں باپ سے، والدین سے اپنی دعا کرائیں. جب ان کی دعا نکلتی ہے تو وہ سیدھا عرش پر جا کر ٹکراتی ہے. یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. جا کر ان سے تو ان کے سامنے معافی مانگے اور ان سے معاف کرا کر رب کی بارگاہ میں آئے. رب تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. پھر اس کے بعد رشتہ داری کاٹنے والے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی. ہمارے پاس یہ بھی عام ہو گیا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہم رشتوں کو کاٹ لیتے ہیں. بھائی بھائی میں جھگڑے فساد ہے، بہن میں بھائی میں جھگڑے فساد، چاچا بھتیجے میں جھگڑے فساد، یہ ہمارے پاس عام ہو گیا. اور اس کو لے کر مار پیٹ، پھر قتل، یہ تو اور زیادہ عام ہمارے حیدرآباد میں ہو گیا ہے. صرف رشتہ کٹ کرنے کی بنا پر آج سے ہمارا تمہارا لینا دینا نہیں ہے بولنے والے کی آج کے دن مغفرت نہیں ہوتی. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو آج کی رات بڑی قابل قدر رات ہے. اللہ ہمارے دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے. آج ان کے گھر پر جائے یا کل جانے کا ارادہ فرمائے، اللہ ارادے کا بھی ثواب عنایت فرماتا ہے. جا کر ان سے معافی کرے. میں نے کہا کہ حقوق اللہ ایک طرف ہے، حقوق العباد ایک طرف ہے. اللہ کے چاہے حقوق طرف ہو جائے تو آپ ان سے معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن جو بندوں کے حقوق طرف ہوتے ہیں، جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا وہ آپ کے ذمے سے جانے والے نہیں ہے. تو یہ 7ویں نمبر پہ. 8ویں نمبر پر سود خور، سود کھانے والا، کھلانے والا، دینے والا، دلانے والا، اس میں بیچ میں گواہ بننے والا، یہ تمام کی بھی آج کی رات بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے سود پر پیسہ لے لیتے ہیں، یا ہم اپنی شان اور شوکت دکھانے کے لیے سود پر پیسہ لے کر ہم اپنے پاس فنکشنز کرتے ہیں. یہ سود کی لعنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے سود خور کے مقابل. اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ فرمائے پھر اس کی تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. یہ ایک المیہ ہے ہماری قوم کا، اس سے بھی ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. پھر 9ویں نمبر پر ہے، یہ تو ہمارے پاس بیماری عام ہے، شراب کا عادی. جو شخص شراب پیتا ہوگا اس کی بھی آج کی رات بخشش اور مغفرت
نہیں ہوگی، چاہے کتنا ہی نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ شراب غالباً کل یا پرسوں کے درس میں ہم نے اثر کے بعد سنا کہ شراب ام الخبائث ہے، رسول پاک نے اس کو ام الخبائث فرمایا، یعنی تمام گندی چیزوں کی جو اصل ہے وہ شراب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، چوری کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کو لت لگ جاتی ہے۔ جب وہ نہیں ہوتا تو وہ چوری بھی کرتا ہے، شراب کے لیے ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، جب پی لیتا ہے تو پھر گالی گلوچ کرتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، تو آج اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ 10ویں نمبر پر ہے جادو کرنے والا، کرانے والا، جادوگروں کے ساتھ میل جول رکھنے والا۔ یہ بھی بیماری ہمارے پاس تھوڑا بہت ہوتے ہیں، ہم کسی عامل کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب سے غلط اور گھٹیا بات ہے کسی عامل کے پاس جانا۔ ہاں، آپ اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ان ربی قریب مجیب، میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ ہم اللہ کو پکارے، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ اللہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم اللہ کو اس یقین کے ساتھ صدا دیں، اللہ یقیناً ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ہم تھوڑی تھوڑی بات پر کسی کے پاس جا کر تعویذ پلیت لا لیتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ کب ہے؟ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں ہو رہا مسئلہ، سب سے زیادہ کام والی چیز نماز ہے، آپ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کوئی برائی، کوئی آفت آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بعض بندوں کو آزماتا ہے، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہر چھوٹی بات پر کسی کے پاس نکل کر گئے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کاہن ہے، یعنی علم نجوم کا، ستاروں کو دیکھ کر وہ لوگ علم بتاتے ہیں کہ یہ ستارہ ادھر پلٹا تو اب یہ ہونے والا ہے، ایسا بھی علم لوگوں کے پاس آج بھی موجود ہے۔ تو ایسا علم رکھنے والا اور اس کے پاس جانے والے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ ڈاکہ زنی کرنے والا یعنی چور جسے کہتے ہیں، اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ ناجائز طور پر محصول کرنے والا یعنی کسی سے چھین لینا، جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے، کسی دکان پہ جاتے ہیں، کچھ بھی لے کے کھا لیتے ہیں۔ یہاں پر 2-4 حضرات کے واقعہ سننے میں بھی دے جاتے ہیں، ہمارے پاس پیچھے بچے ہیں، کہتے ہیں گراؤنڈ کے پاس کون ہے بیچارے، اللہ عالم، بیچارے 2-3 دکان والے میں بولے مجھ سے آپ دعا کرو، بچوں کو سمجھاؤ۔ جب میں بولا یہ سمجھانے کا دور نہیں ہے، ایک دیے تو ریٹ ہوتے، آج کل یہی دور چل رہا نا۔ پھر سمجھانے والی سمجھ، اچھا عقل مند انسان رہا تو سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اتنا کھانے سے بھی ایک لقمہ حرام کا میرے پیٹ میں چلے گا تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، پھر ہم لے لے رہے، کھا لے رہے، کسی کا ڈبا دے رہے، یہ سب سے غلط بات ہے، اور ایسا کرنے والے کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں ازراہ تکبر، ٹخنوں کے نیچے لباس رکھنے والے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی ٹیلر کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، لمبا سی دیتا ہے، ایسی صورت میں آپ کا پیجامہ یا آپ کا جبہ یا آپ کا پینٹ ٹخنے کے نیچے جاتا ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن ہمیشہ ایسا کرنا اور اس کو نیچے تہبند دے کر باندھنا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے ٹخنے دکھانا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور تکبر میں اپنے آپ کی شان دکھانے کے لیے لمبے لباس پہننا، لمبا پینٹ پہننا، اگر ایسا تکبر کی خاطر بندہ کرتا ہے تو تکبر کبریائی اللہ کے سوا کسی اور کو زیبا نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں فرماتا۔ اگر ہمارے اندر ان 14 بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری ہے اور ہم اپنی بخشش کرانا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ ہم آج کی رات توبہ کریں، اور توبہ ایسی نہیں کہ آج توبہ کر رہا ہوں پھر کل وہ گناہ کروں گا، توبہ اس کا نام نہیں ہے۔ توبہ نام ہے استقامت کا۔ توبہ 3 طریقے کی ہوتی ہے، 3 طریقے جب اس کے اندر جمع ہوتے ہیں تو توبہ آپ کی کامیاب ہوتی ہے۔ پہلی کیا؟ زبان سے اقرار کرے کہ میں آج کے بعد جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں وہ نہیں کروں گا، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، دل میں پھر اس کا ارادہ ہونا چاہیے کہ کبھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ 2 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارا بدن بھی اس کی گواہی دینا چاہیے کہ میں ہاتھ سے گناہ کرتا تھا تو یہ میرا ہاتھ آئندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، ایک قدم لے کر جاتا تھا، ہمارے قدم اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ زبان سے کسی کو گالی دیتا تھا، کسی کو تکلیف پہنچاتا تھا، میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ یہ آج کی رات ہم ارادہ کر کے اٹھے تو اپنے گناہوں سے رب تبارک و تعالیٰ سے معافی سچی مانگے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ظاہری طور پر ہم خالی توبہ توبہ ہم دیکھتے ہیں، نمازوں کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا لیتے، تھپڑے مار لیتے، ایسی توبہ آپ کی قابل قبول توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ وہی قابل قبول ہوتی ہے جس میں زبان، دل اور آپ کے اعضاء
تینوں یک زبان ہو کر کہے کہ ہم اس گناہ کو آئندہ نہیں کریں گے، یہ توبہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اور ایسی توبہ کرنے والے پر اللہ اپنا خاص نظر کرم بھی فرماتا ہے، اس کو آگے والے مراحل میں آسانیاں فرماتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو توبہ ٹوٹنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر توبہ کرنا چاہیے، پھر ارادہ کرنا چاہیے۔ ارادہ جب بندہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا ظن بی عبدی، میں بندے کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں۔ بندہ اگر مجھ سے مانگے اور یہ عقیدہ رکھ کے مانگے کہ اللہ دیتا کہ نہیں کی، اللہ معاف کرتا کہ نہیں کی، تو نہیں کی میں رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے یہ یقین رکھ کے مانگے کہ میں آج رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہوں، میں بغیر کچھ لیے کہ رب کی بارگاہ سے نہیں جاؤں گا، یہ ارادہ بنائے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس آپ کے ارادے کی لاج رکھے گا اور اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائے گا۔